طہارت کا بیان ہے. اور یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے اس میں آل بیت کی محبت کی فرضیت کا بیان ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے قرابت داروں کو، اہل بیت کو، حضور کی اہل بیت کو طہارت کی سند عطا فرمائی کہ یہ بالکل پاک ہیں. آواز آنی چاہیے. یہ بالکل کس کس چیز کے؟ ہر عقیدے کی نجاست سے، ہر عمل کی خباثت سے، ہر عقیدے کی نجاست سے اور ہر عمل کی خباثت سے، فکر کی پراگندگی سے. یار میں جو جملہ بول رہا ہوں میرے خیال میں آپ کو اردو سمجھ نہیں آ رہی لیکن سمجھاؤں گا. فکر کی پراگندگی سے، سوچوں کی پراگندگی سے اللہ تعالیٰ نے آل محمد کو پاک کیا. جس کا مطلب ہے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے عقیدے کبھی کوئی غلط نہیں ہو سکتے، جن کی سوچ میں کبھی گڑبڑ نہیں آ سکتی. ویسے مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بندہ گناہ غلط چیزوں کا سوچ لے، سوچ پہ پکڑ نہیں، پر یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے گناہوں کی سوچ کو بھی اللہ نے لے لیا. نہ ان کے عمل میں کوئی خباثت، کوئی گڑبڑ، کوئی کمی، نہ ان کے عقیدے میں کوئی کمی، نہ ان کی سوچوں میں، نہ ان کی چاہتوں میں. گویا ان کی گارنٹی کائنات کا رب دے رہا ہے کہ یہ طیب طاہر و پاک ہے. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی تفسیر یا خود قرآن کرتا ہے یا اس کے بعد حدیث کرتی ہے. میرے نبی کی صحیح حدیث مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، اور مسلم کے علاوہ ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، مستدرک للحاکم، مستدرک للحاکم، کنز العمال میں بھی موجود ہے. اور اگر ہم امہات الکتب یعنی متون کتب کی طرف جائیں تو مسند ابو یعلا، سنن ابو داؤد، نسائی، اس کے علاوہ دارمی، دار قطنی، یہ حدیثوں کی کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، ابن عساکر، تاریخ دمشق جس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر اگر میں حوالے یہاں کے لوں تو کوئی 150-200 حوالہ تو ویسے میں کتنی لیتا ہوں.